نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم خواتین و حضرات۔ گزشتہ دو نشستوں میں ہم نے کچھ سلیکٹڈ آیات سمجھی تھی۔ آج الحمدللہ پارہ نمبر 5 اور 6 تراویح میں پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اسی لحاظ سے مناسب سمجھا کہ سورۃ النساء جو ہے پارہ نمبر 5 میں لگتی ہے لگ بھگ، تو اس کی کچھ سلیکٹڈ آیات آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ بالکل ابتدائی میں غالباً آیت نمبر 29 ہے، ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، دو نمبری طریقے سے دھوکہ کر کے، فراڈ کر کے آپس میں ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ، الا ان تکون تجارہ، ہاں الا یہ کہ تجارت ہو، بزنس ہو، الا ان تکون تجارتا عن تراض من، آپس میں رضامندی سے، لیکن دو نمبری کرنے کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 31 میں بہت اہم آیت ہے، فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون، اگر تم اجتناب کرو گے، بچو گے کبیرہ گناہوں سے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو تمہاری جو سیئات ہے اس کا ہم کفارہ کر دیں گے، یعنی صغیرہ جو گناہ ہے اس کو اللہ معاف فرما دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں داخل کریں گے ایسے ٹھکانے میں جو بہت اچھا ٹھکانہ ہے، بہتر ٹھکانہ ہے۔ تو حدیث میں یہ بات آتی ہے جب انسان نیک اعمال کرتا ہے تو اس کے گناہ صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جیسے نماز سے، وضو سے۔ کبیرہ گناہ جو ہے توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتی۔ توبہ کل بھی ذکر کیا تھا۔ نمبر 1، گناہ پر شرمندگی، احساس ہو کہ میں نے واقعی کوئی غلط کام کیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، انسان معافی مانگے فوراً اللہ سے۔ نمبر 3، پکا عزم کرے کہ میں اب یہ دوبارہ یہ غلط کام نہیں کروں گا، یہ پکی توبہ ہے۔ اور اس کے بعد آگے جو ہے رکوع ہے، اس کے اندر ایک سوسائٹی کے بارے میں بتایا گیا ہے، اسلامک سوسائٹی جو ہوتی ہے اس کے بارے میں کچھ ہدایات ہیں، اس کے اندر کچھ معاملات ہیں، حقوق العباد ہے، کس طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ کی عبادت کرو، یہ اللہ کا حق ہے، سب سے بڑا حق ہے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی عبادت کرے، اللہ کے احکامات کو مانے، اس کی بنیادی طور پر پیدائش کا مقصد ہی یہ ہے۔ اگر وہ اس بات کو سمجھے کہ مجھے کیوں پیدا کیا گیا ہے، میرے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، تو وہ یہی ہے، اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، امتحان کے لیے پیدا کیا ہے مختصراً، تو اس کو اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ عبادت جو ہے اس کے اندر جو ہم عبادات کرتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تو ہے، لیکن جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے روکا ہے اس سے رکنا، اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرنا،
یہ بھی عبادت میں داخل ہے. جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے انسان رکے. تو اللہ کی عبادت کرو. ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ شرک مت کرو. اسی صورت میں آگے ذکر ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس چیز کو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کوئی جانتے بوجھتے شرک کرے. جس آدمی کے علم میں ہو شرک ہے، شرک کیا ہے، اور جانتے بوجھتے وہ شرک کرے، اللہ اس کو تو معاف نہیں کرے گا. اس کے علاوہ چاہے گا جس گناہ کو وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، جس کو چاہے گا جس گناہ کو معاف کر دے گا. پھر بھی شیورٹی نہیں ہے، گارنٹی نہیں ہے. چاہے گا یا تو کم سزا دے، زیادہ سزا دے، بغیر سزا کے معاف کر دے، لیکن شرک کو تو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا. تو وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، شرک مت کرو. یہ تو ہو گئے اللہ کے حقوق. اب اللہ کے حقوق کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اچھا رویہ کرو، اچھا برتاؤ کرو. والدین کا حق اللہ کے حق کے فوراً بات آیا ہے، یعنی جو مخلوق کے حقوق ہیں ان میں والدین جو ہیں ٹاپ پرائیورٹی رکھتے ہیں. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس کے بعد وَبِذِي الْقُرْبَى، قرابت داروں کے ساتھ بھی اچھا رویہ اختیار کیا جائے. جو رشتہ دار ہیں، بھائی بہن، سسرالی رشتہ دار ہیں، جو بھی رشتہ دار ہیں ہمارے، ان سب سے اللہ نے کہا ہے کہ احسان والا معاملہ کیا جائے، احسان والا برتاؤ کیا جائے. والیتامیٰ، یتیموں کے ساتھ. والمساکین، مسکینوں کے ساتھ. اس کے بعد فرمایا والجار ذی القربیٰ، قریبی پڑوسی، جو ہمارا قریبی پڑوسی ہے. تو اس میں مفسرین نے مختلف آراء دی ہیں. بعض حضرات کا خیال ہے کہ قریبی پڑوسی سے مراد وہ ہے جس کا گھر ہمارے گھر کے ساتھ ہے. تو قریبی جو آپ کا پڑوسی ہے وہ اچھا، اس میں ان کے ساتھ بھی احسان کیا جائے. اب آپ سوچیں کہ جب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آپ کا جو قریبی پڑوسی ہے اس کے ساتھ احسان والا معاملہ کریں، تو جو جس کا گھر آپ کے گھر کے ساتھ ہے، تو جو خود گھر کے اندر ہے، آپ کی بیوی ہے، اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے؟ بیوی کو شوہر کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے جو ایک ہی چھت کے نیچے رہ رہے ہیں؟ بہو کو ساس کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے؟ ساس کو بہو کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے؟ احسان والا معاملہ کرنا چاہیے. آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بیوی کی جو ہے بہو کی ذمہ داری نہیں ہے ساس کی خدمت کرنا، شریعت نے کوئی فرض واجب نہیں کیا ساس کی خدمت کرنا. تو بھائی اللہ کے بندے کبھی قرآن پڑھو، یہ کیا لکھا ہوا ہے کہ جو تمہارا قریبی پڑوسی ہے اس کے ساتھ احسان والا معاملہ کرو. تو ساس سسر یہ ایک ہی چھت کے نیچے اگر رہتے ہیں تو یہ آپس میں قریبی پڑوسی ہیں، ان کے ساتھ احسان والا معاملہ. اس کے بعد فرمایا والجار الجنوب، جو دور کا پڑوسی ہے. والصاحب بالجنب، اور جو سفر میں تمہارا ساتھی ہے جس کو رفیق سفر کہتے ہیں. تو وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی ہو سکتا ہے. ہم لوگ اگر پلین میں جا رہے ہیں، کوئی ہمارا ساتھ میں سیٹ پہ جو بیٹھا ہوا ہے، بس میں کوئی ساتھ بیٹھا ہوا ہے، کوئی ٹرین میں ساتھ بیٹھا ہوا ہے، کہیں ہم نے لائن لگائی ہوئی ہے تو لائن میں ہمارے ساتھ جو آدمی لگا ہوا ہے، یہ سب ہمارے جو ہیں قریبی. والصاحب بالجنب والجار ذی القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبیل، اور
مسافروں کے ساتھ، وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے غلام باندی ہیں۔ موجودہ دور میں غلام باندیاں تو نہیں ہوتے، لیکن ہمارے ملازمین ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی احسان والا معاملہ کیا جائے۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ اترانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ یہ کون ہوتے ہیں اترانے والے؟ اور شیخی بگاڑنے والے یہ کون ہوتے ہیں؟ الذین یبخلون، یہ بخل کرنے والے لوگ ہیں۔ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو حکم دیتے ہیں بخل کا، خود تو بخل کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کو بھی حکم دیتے ہیں تم بھی بخل کرو، خرچ نہ کرو نیک کاموں میں۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یہ اس فضل کو جو چھپاتے ہیں جو اللہ نے انہیں دیا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس فضل کو ظاہر کرتے، معاشرے میں عام کرتے جو اللہ نے انہیں دیا ہے، لیکن یہ اس کو چھپاتے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے عذابًا مہینہ، دردناک عذاب۔ الذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو مال خرچ کرتے ہیں دکھاوے کے لیے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے۔ ولا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ اللہ اور آخرت کے دین پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو ریاکاری جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، اور لگ بھگ شرک ہی بن جاتا ہے۔ اگر آپ کسی کو دکھاوے کے لیے کوئی بھی نیک عمل کر رہے ہیں، اگر آپ کی نیت انٹینشن اس میں اللہ کی رضا نہیں ہے اور آخرت کی فلاح نہیں ہے، کوئی بھی نیک کام اسی وقت نیک کام بنے گا نمبر ایک انٹینشن اس میں ہو کہ یہ کام میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، میرا اللہ پر ایمان ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، مجھے اس کام کے عوض بدلہ چاہیے، آخرت کی فلاح، تو مجھے جنت ملے اور دوزخ سے مجھے نجات ملے۔ یہ انٹینشن اگر آپ کی نہیں ہے اللہ کی رضا، تاکہ اللہ راضی ہو جائے، مجھے آخرت میں فلاح ملے، تو وہ کام دکھلاوا بن جاتا ہے۔ تو اس سے بھی بتایا کہ یہ لوگ دکھلاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ پر ایمان نہیں لاتے، آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، اور جس کا ساتھی شیطان بن جائے، فَسَاءَ قَرِينًا، تو وہ تو بہت برا ساتھی ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، کیا بگڑ جاتا ہے ان کا، لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر یہ اللہ پر ایمان لاتے، آخرت پر ایمان لاتے، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور نیک کاموں میں خرچ کرتے، اس مال میں سے خرچ کرتے جو اللہ نے انہیں رزق دیا ہے، اس میں سے اگر وہ نیک کاموں میں خرچ کرتے تو ان کا کیا بگڑ جاتا۔ اس کے بعد اللہ ارشاد فرما رہے ہیں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةٌ، اگر کوئی ایک نیکی ہوتی ہے، یضاعفها، اللہ تو اس کو بڑھا دیتا ہے، اس پہ اضافہ کر دیتا ہے، 1 کا 10، 1 کا 700 گنا۔ یہ تو انسان کے خلوص اخلاص پر ہے، ایمانی کیفیت پر ہے، جس کو اللہ بڑھا دیتا ہے۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنی طرف سے بہت اجر عظیم سے نوازتا ہے۔